بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ عمرہ اور حج جیسے اہم فریضوں کو بغیر سیکھے کریں گے تو ہمارا عمرہ یا حج ناقص رہے گا، اور جب ناقص رہے گا تو قبول ہونے کی امکان کم ہے۔ لہٰذا ہمیں عمرہ اور حج سیکھ کر کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کا دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے۔ دوسروں کا دیکھیں گے تو ہمارا عمرہ یا حج ضرور خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو سلسلے وار پارٹ بائی پارٹ عمرہ کے بارے میں اور حج کے بارے میں مکمل رہنمائی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آئیے آج سمجھتے ہیں عمرہ اور حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ضروری امور میں سے ایک امور ہے کہ احرام کی چادریں لپیٹنے کے بعد اور عمرہ کی یا حج کی نیت کرنے کے بعد ہمیں کن کن چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے، یعنی عام لفظ میں سمجھیے احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ اور خواتین صرف چہرہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت کھلا رکھیں۔ ناظرین، میں آپ سے ایک بات درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ہمارا اور آپ کا رشتہ بن جائے، تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو پوسٹ کیے جائیں وہ فوراً آپ کو مل جائے اور بلا تردد آپ اس کو دیکھیں ہم نے کیا آپ کو بھیجا ہے۔ ناظرین، نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ اور خواتین صرف چہرہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت کھلا رکھیں گے۔ کھلا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہرے پر کپڑا پڑنے نہیں دیں گی، یعنی چہرے پر کوئی بھی کپڑا نہ آنے پائے، اس حساب سے رہنا ہے۔ اور مردوں کو اپنا سر اور چہرہ اینی ٹائم کھولا رکھیں گے۔ کوئی بھی چیز ٹوپی ہو یا احرام کی چادر لپیٹے ہوں، اس چادر کو بھی آپ سر پہ نہیں رکھیں گے۔ اب رہی بات عورتوں کا چہرہ کیسے بہتر ہو کہ کپڑا بھی ہم لگائے رہیں اور چہرے پر سٹے بھی نہیں، چونکہ خواتین کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا خواتین دوران احرام نامحرم مردوں کے سامنے بلا عذر معتبر چہرہ بھی نہ کھولیں۔ ان کے سامنے جاتے وقت سر پر ایسا ہیٹ پہن لیں جس کے اگلے حصے پر نقاب سلی ہوئی ہو، جس میں چہرہ نہ کھلے اور اس میں آنکھوں کے سامنے باریک جالی سلی ہوئی ہو تاکہ راستہ نظر آ سکے۔ اس ہیٹ کی ٹوپی پر برقع اوڑھیں، برقع کی نقاب پیچھے کریں اور باقی جسم برقع سے ڈھانپیں اور چہرہ کے سامنے ہیٹ کی نقاب لٹکا لیں۔ اس طرح پردہ بھی ہو جائے گا اور نقاب بھی چہرے سے دور رہے گی۔ احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، بعض مکروہ اور بعض جائز۔ احرام کی ممنوع باتیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں، چونکہ بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے احرام باندھ لیتے ہیں اور کسی طرح کی جو ہے اس پہ پابندی جو لگ جاتی ہے اس کی
اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور احرام باندھ کر ایسا ہوتے ہیں جیسا کہ ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ دھیان سے سنیں، احرام کی حالت میں کچھ امور ہیں جن کا ارتکاب ممنوع ہے، ان کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ دم کہتے ہیں ایک ڈنڈ کو، یعنی جہاں دم واجب ہوا مطلب یہ سمجھیے کہ آپ کو ایک قربانی دینا ہوگا، یعنی قربانی واجب ہو گئی۔ اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں صرف گناہ ہوتا ہے، دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معتبر اہل فتویٰ علماء کرام سے اس کا حکم دریافت کر کے عمل کریں۔ یاد رہے ان امور کا کرنا گناہ تو ہے، اس سے انسان کا حج و عمرہ بھی ناقص ہو جاتا ہے، اس لیے ممنوعات احرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ممنوعات احرام سے بچنے کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اور ایسا جوتا پہننا بھی منع ہے جس میں پیر کے پشت کی درمیانی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، یعنی کہ ہم چپل جو پہن رہے ہیں تو یہ ہڈی ہے پیر کی، یہ ہڈی کھلی رہے گی۔ ایسا چپل ہم لیں گے، یعنی عام لفظ میں سمجھ لیجئے ربر والا چپل جسے ہوائی چپل کہتے ہیں۔ ہوائی چپل پہنیں گے، اور خواتین جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں گی، اور انہیں ہر قسم کا جوتا استعمال کرنا درست ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کا احرام ان کا اپنا کپڑا ہوگا، صرف چہرہ کھلا رہے گا، باقی جو ہے جسم چھپا ہوا ہوگا۔ ان کے لیے احرام کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر اور چہرہ سے، اور خواتین کو صرف چہرہ سے کپڑا لگانا اور ان کو کپڑوں سے ڈھانکنا منع ہے۔ سوتے جاگتے ہر وقت ان کو کھلا رکھیں گے۔ احرام کی حالت میں جنگیاں پہننا جائز نہیں ہے۔ چہرے پر پٹی بھی باندھنا درست نہیں ہے۔ خوشبودار سرما لگانا منع ہے، البتہ خوشبو کا سرما لگانا جائز ہے، لیکن نہ لگانا اس کا بھی افضل ہے۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ہی نہیں کریں۔ خوشبودار صابن کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے، بغیر خوشبو والے صابن کا استعمال کرنا ہے۔ حالت احرام میں جب ہم غسل کر رہے ہوں یا پھر ہاتھ وغیرہ دھونا ہو، چہرہ دھونا ہو، تو ہمیں بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا ہوگا۔ جسم یا کپڑوں پر کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا منع ہے۔ خوشبودار تیل لگانا ہو، چاہے زیتون کا تیل لگانا ہو، سب منع ہے۔ البتہ ان تیلوں کے سوا بغیر خوشبو کا تیل لگانا جائز ہے۔ جس تیل میں خوشبو نہیں ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ سر اور جسم کے کسی حصے کا بال کاٹنا یا کٹوانا یا ناخن کترنا سب منع ہے، اور میاں بیوی والا رشتہ تعلق قائم کرنا منع ہے۔ یہاں تک کہ شہوت کی باتیں کرنا، بوس و کنار کرنا، چھونا سب منع ہے۔ احرام کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بطور خاص بچنا، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، بے جا مذاق کرنا، کسی کو ناحق ذلیل و رسوا کرنا، حسد کرنا، اور خاص کر خواتین کا بے پردہ رہنا، یہ سب باتیں بغیر احرام کے بھی ناجائز ہیں، اور احرام کی حالت میں خاص طور پر ناجائز اور گناہ ہیں۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بے جا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے، اس سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ مکروہ باتیں بھی کچھ سمجھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا مکروہ اور گناہ ہے، ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر غلطی سے ارتکاب ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ان میں کوئی جرمانہ واجب نہیں ہے۔ لونگ، الائچی اور خوشبودار تمباکو کو ڈال کر پان کھانا مکروہ ہے، لیکن سادہ پان کھانا جائز ہے۔ جسم سے میل دور کرنا اور جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا مکروہ ہے۔
سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر بال ٹوٹنے اور اکھڑنے کا خطرہ ہو تو سر کھجلانا بھی منع ہے۔ ہاں، آہستہ آہستہ کھجلانا کہ ہاں اور جو نہ گرے تو جائز ہے۔ آپ اس طرح سے کھجلائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بال نہیں ٹوٹے گا۔ اگر حالت احرام میں احرام کی چادریں تبدیل کرنی ہوں یا خواتین کو کپڑے بدلنا ہو تو ان میں کسی قسم کی خوشبو بسی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشبودار میوہ، خوشبودار گھاس سونگھنا اور چھونا مکروہ ہے۔ خوشبو کو چھونا اور سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر بلا ارادہ ناک میں خوشبو آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشبودار پھول سونگھنا یا ان کا ہار گلے میں ڈالنا مکروہ ہے اور منع ہے۔ خوشبودار کھانا بغیر پکا ہوا مکروہ ہے، البتہ پکا ہوا خوشبودار کھانا مکروہ نہیں ہے۔ اوندھا منہ ہو کر منہ کے بل لیٹ کر تکیہ پر پیشانی رکھنا مکروہ ہے، البتہ سر یا رخسار تکیہ پر رکھنا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ کپڑے یا تولیہ سے منہ پوچھنا مکروہ ہے، لہٰذا ہاتھ سے چہرہ صاف کریں، کپڑا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح کعبے کے پردے کے نیچے اسی طرح کھڑے نہ ہوں کہ وہ پردہ منہ کو لگے، مکروہ ہے۔ اگر سر اور چہرہ کو پردہ نہ لگے تو جائز ہے۔ احرام کے تہبند کے دونوں پلوں کو آگے سے سینا مکروہ ہے۔ کوئی اگر کہیں کہ ہم احرام کو سل دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پاکٹ لگا لیتے ہیں، اس میں لگا لیں گے۔ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنا دماغ اس میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو باتیں کتابوں میں آ گئی ہیں، جو ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے جو بتا دی ہیں، ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے، اپنا دماغ بالکل نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح اس میں گرہ لگانا یا پن لگانا یا دھاگا وغیرہ سے باندھنا بھی مکروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے سطر کی حفاظت کے لیے ایسا کیا تو دم یا صدقہ واجب نہ ہوگا۔ مانے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو ڈھکنا ہوا تو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہم پجامہ پہن لیں حالت احرام میں تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا۔ سر اور چہرے کے سوا جسم کے دیگر اعضاء پر بلا عذر پٹی باندھنا مکروہ ہے، اور عذر میں مکروہ نہیں، اور سر اور چہرے پر پٹی وغیرہ باندھنا درست نہیں، خواہ عذر ہو یا نہ ہو۔ کچھ جائز باتیں بھی ہیں جن کو سمجھ لیں آپ۔ احرام کی حالت میں کچھ باتیں جو بلا کراہت جائز ہیں، ٹھنڈک حاصل کرنے یا تازی حاصل کرنے یا گرد و غبار دور کرنے کے لیے خالص پانی سے ٹھنڈا ہو یا گرم غسل کرنا جائز ہے، لیکن جسم سے میل دور نہیں کریں گے۔ انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، چھتری استعمال کرنا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، دانت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کا کاٹنا درست ہے۔ دستانے پہننا جائز ہے مگر نہ پہننا اولیٰ ہے۔ اسی طرح خواتین کو زیورات پہننا جائز ہے مگر نہ پہننا اچھا ہے۔ بلا خوشبو کا سرما لگانا اور زخمی اعضاء پر پٹی باندھنا جائز ہے، لیکن زخمی سر اور چہرے پر پٹی باندھنا درست نہیں ہے، لیکن دوا لگانا جائز ہے۔ سر یا رخسار تکیہ پر رکھنا، اپنا دایاں دوسرے کا ہاتھ منہ یا ناک پر رکھنا، بالٹی یا کین یا تسلا وغیرہ سر پر اٹھانا، زخم یا ورم پر بغیر خوشبو والا تیل لگانا، موذی جانوروں کو مارنا چاہے وہ حرم ہی میں ہو، جیسے سانپ، بچھو، ہے نا، مکھی، مچھر، بھیڑ، تیتا، کھٹمل وغیرہ۔ سوڈا اور کوئی پانی کی بوتل یا شربت جس میں خوشبو ملی ہوئی نہ ہو پینا جائز ہے، اور جس بوتل میں خوشبو ملی ہوئی ہو اگرچہ برائے نام ہو اس کو پینے سے بچنا چاہیے، ورنہ صدقہ واجب ہوگا۔ احرام کے تہبند میں دوپٹہ، احرام کے تہبند میں روپیہ یا گھڑی وغیرہ رکھنے کے لیے جیب لگانا درست نہیں ہے۔ پٹی یا لنگی کے اوپر نیچے باندھنا جائز ہے، اور قطرہ باہر
نیا کی بیماری میں لنگوٹ سے باندھنا جائز ہے۔ بال ٹوٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ احرام کے بعد تقریباً ہر حاجی مرد عورت کو بال ٹوٹنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ اس قدر سے آپ جو باتیں بتا رہا ہوں تو آپ اس کو بار بار ویڈیو دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی۔ اگر سر یا داڑھی یا جسم کے کسی بھی حصے کا بال خود بخود ٹوٹیں اور گریں تو کچھ واجب نہیں۔ وضو سے بال گرنا احرام کی حالت میں احتیاط سے کریں، جسم کو زیادہ نہ رگڑیں، سر اور داڑھی کو زیادہ نہ ملیں، خلال بھی آہستہ کریں تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ تاہم اگر وضو یا غسل کی وجہ سے سر یا داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں تو 1 یا 2 بال ٹوٹنے میں کچھ واجب نہیں۔ اگر 3 بال گریں تو 1 مٹھی گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 بال سے زیادہ اور چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی سے کم بال گریں تو 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سر یا داڑھی کے یا پورے سر یا پوری داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں یا کاٹ لیے جائیں تو دم واجب ہوگا۔ اگر سر یا داڑھی کو کھجانے یا ویسے ہی جان بوجھ کر 1 2 بال 3 بال توڑیں تو ہر بال کے بدلے روٹی کا 1 ٹکڑا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر 3 سے زیادہ اور چوتھائی سر یا داڑھی کے بالوں سے کم بال ٹوٹیں یا کاٹیں تو 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سر یا داڑھی کے بال توڑ لیے جائیں یا قتل لیے جائیں یا مونڈ لیے جائیں تو دم واجب ہوگا۔ احرام کی حالت میں اگر کسی نے اپنے ساری مونچھ یا اس کا کچھ حصہ مونڈ لیا یا اس کو کتروا کر باریک کر لیا تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب احرام کی حالت میں خوشبودار صابن استعمال کرنا تو بالکل منع ہے۔ اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اس کے بدلے میں یہ ہے کہ اگر خوشبودار صابن جسم کے اندر خوشبو مہکانے کی غرض سے استعمال کیا، خواہ وہ پورے بدن پہ استعمال کیا یا کسی ایک بڑے عضو کے تھوڑے حصے پر یا کسی چھوٹے عضو پر جیسے ہتھیلیوں پر یا کلائی پر یا چہرے پر تو دم واجب ہو جائے گا۔ اگر خوشبودار صابن جسم میں خوشبو مہکانے کی نیت سے استعمال نہیں کیا بلکہ جسم سے کسی عضو سے میل کچیل دور کرنے کے لیے استعمال کیا تو صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہے۔ بغیر خوشبو کا صابن احرام کی حالت میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں جسم کا میل کچیل دور کرنے کے لیے ایسا صابن بھی استعمال نہ کرنا چاہیے کیونکہ احرام کی حالت میں جسم کا میل کچیل دور کرنا منع ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جو خواتین و حضرات احرام کی حالت میں ہوں اور وہ حجر اسود کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ اس کا بوسہ لیں بلکہ استلام کا اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ اسی طرح رکن یمانی پر بھی ہاتھ نہ لگائیں، یعنی بغیر ہاتھ لگائے گزر جائیں۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لیا یا رکن یمانی پر ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے منہ یا ہاتھ پر خوشبو لگ گئی تو زیادہ خوشبو لگنے میں دم واجب ہے، اور معمولی ہلکا سا بالکل ایک دم ذرا سا ہو تو پھر صدقہ فطر یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے۔ جب یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور ابھی سے آج سے ہی تلبیہ یاد کریں اور خوب پڑھیں تاکہ زبان پر روانی آ جائے۔ محنت کرنا ضروری ہے، محنت کریں گے، طلب کے ساتھ کریں گے، طلب کے ساتھ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیتے ہیں۔ جو بے طلب ہو کر کے سنتے ہیں، بے طلب ہو کر دیکھ رہے ہیں، بے طلب ہو کر پڑھ رہے ہیں تو بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ وہ نعمت نہیں بخشتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جب تلبیہ پڑھیں تو مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے، اور پھر آہستہ آواز سے درود شریف پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ دوران سفر فضول اخبار و رسائل یا موبائل ٹی وی دیکھنے، خبروں پر تبصرہ کرنے، گناہوں کی باتیں کرنے اور لایانی باتوں اور کاموں سے بچیں۔ کسی نماز کا وقت ہو جائے تو جہاز ہی میں اگر وضو کرنے کا موقع ہو، وضو کرنے کی جگہ ہو تو کر لیں۔ جہاز میں امید تو نہیں ہے کہ آپ وضو کر سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں چلنے سے پہلے آپ چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا کہیں زمین میں سے کھود کر کے نکالیں، اس کو گول بنا کر کے اس کو رکھ لیں۔ جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کی جگہ تیمم کر لیں اور قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر لیں۔ اگر آپ کو قبلہ نہیں پتہ چل رہا ہے تو آپ جس جہاز سے جا رہے ہیں تو اس اسکرین میں اسکرین لگی ہوتی ہے آپ کے سامنے، اور اس میں دکھ جاتا ہے کہ یہ جہاز کس سمت چل رہی ہے، تو آپ اس حساب سے بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ لیں، نماز قضا نہ کریں۔ اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے سعودی اگر ایئر لائنس میں جا رہے ہیں تو کچھ جگہ پیچھے میں ہوتی ہے، جہاز والے انتظام کر کے رکھتے ہیں، اگر وہ نہ کریں تب بھی آپ وقت پر نماز ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور نماز قضا نہ ہونے دیں۔ سیٹ پر بیٹھ کر اور قبلہ کی طرف رک کر کیے بغیر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غلطی سے اس طرح کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو وقت کے اندر لوٹانا اور وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ جب مکہ مکرمہ قریب آ جائے تو ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے، دعا استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ رہنے کی جگہ اور سامان وغیرہ کا انتظام کر کے دیکھیں، اگر آرام کی ضرورت ہو آرام کریں، ورنہ وضو یا غسل کر کے عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف چلیں اور تلبیہ جاری رہے گا۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، آپ دھیان رکھیں گے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جلد بازی نہیں کرنا ہے، آرام کر لینا ہے، آرام کر کے اب طبیعت میں بشاشت ہو تو پھر آپ عمرہ کے لیے نکل جائیں۔ اب ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ ہے، گھر سے چلے تھے کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب چلے ہیں جس خاتون کو ماہواری آ گئی ہو، نماز پڑھنے کے وہ دن جس میں معاف ہو جاتے ہیں وہ دن آ گئے ہوں، تو پھر وہ مسجد حرام میں نہیں جائیں گی۔ وہ جب تک فارغ نہیں ہو جاتی ہیں، جب تک پاک نہیں ہو جاتی ہیں، تب تک انہیں عمرہ نہیں کرنا ہوگا۔ اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں، اپنے روم پر انہیں انتظار کرنا ہوگا۔ جب فارغ ہو جائیں تب پھر وہ جو ہے مسجد حرام جائیں گی، پھر وہاں پر جو ہے وہ عمرہ کریں گی۔ اسی کے ساتھ آج اپنی بات پوری کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک انتظار کریں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔